بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اپنی کتاب انفس و آفاق میں سے آپ کے ساتھ ایک نظم شیئر کروں گا اور اس پہ کچھ ڈسکشن بھی کریں گے۔ اس نظم کا عنوان ہے تھکن۔ جو لوگ میری فکر سے آگاہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں ایک نظریے کو لے کر، ایک آئیڈیالوجی کو لے کر آگے چلتا ہوں، اور آخر الزمان کے حوالے سے انسانوں کو زندگی کس طریقے سے گزارنی چاہیے، یہ جس عہد میں ہم زندہ ہیں اس میں زندگی کیسے گزارنی چاہیے، اس کے اوپر میرا زیادہ کام ہے۔ اس سلسلے میں نے یوٹیوب کے اوپر تو بہت دیر میں ایک چینل بنایا ہے۔ اس سے پہلے میں نے کم و بیش 10-12 برس ذاتی حیثیت میں بہت لوگوں سے یہ بات کرنے کی کوشش کی ہے اور ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ سفر کیسے پورا کیا جا سکتا ہے، ذات کا سفر کیسے کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر بہت سے لوگ مل کر اجتماعی طور پر کس طرح سے ایک ایسی زندگی گزار سکتے ہیں جو آخر زمان میں ممکن ہو اسلام کے اصولوں کے مطابق۔ بنیادی فکر تو میری وہی ہے، لیکن کیونکہ میں بھی ایک گوشت پوست کا بنا ہوا انسان ہوں تو ظاہر ہے آپ کبھی تھک بھی جاتے ہیں۔ کبھی آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اتنی مدت، اتنی زندگی میں نے اتنے لوگوں کو سمجھایا اور کسی شخص کو بھی میری بات سمجھ نہیں آئی، تو ایسے میں آپ کو تھکن محسوس ہوتی ہے۔ تو وہ تھکن جو ہے وہ اس نظم کے اندر میں نے بیان کی ہے، اور اس نظم کا عنوان بھی اسی لیے تھکن ہے۔ اور شاید یہی بات ہے کہ جب تک میں نے یہ نظم تحریر کی ہے تب تک میری سوچ اس طرف جانی شروع ہو گئی تھی کہ میں انڈیویجولز کی بجائے اب کوئی چینل بنا کر زیادہ لوگوں تک بات پہنچانے کی کوشش کروں، اس لیے کہ جب آپ ایک ایک شخص سے بات کرتے ہیں تو بسا اوقات آپ کو 20-20 50-50 100 گھنٹے لگتے ہیں اسے بات سمجھانے میں، اور پھر اس کے بعد اگر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں یہ راستہ میرا نہیں ہے تو آپ کے وہ 100 گھنٹے ضائع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اسی بات کو ریکارڈ کر دیں اور دنیا کے سامنے رکھ دیں تو کوئی بھی کبھی بھی میری زندگی میں یا اس کے بعد دنیا کے کسی بھی گوشے میں بیٹھ کے شاید اس بات کو سمجھ سکتا۔ تو شاید یہ نظم وہ ابتدائی احساس بھی ہے اس نظم کے اندر، جہاں پر میں نے یہ سوچنا شروع کیا تھا کہ اب انڈیویجولز کو سمجھا سمجھا کے میں تھک گیا ہوں۔ تو یہ ایک میری نفسیاتی کیفیت کی عکاسی کرتی ہے میرے نظریے سے زیادہ۔ تو یہ میں آپ کو سناتا ہوں، یہ ہے کہ چل جانے دے، چل جانے دے، جو دھوکا کھانا چاہتا ہے اب اس کو دھوکا کھانے دے۔ چل جانے دے، جو دھوکا کھانا چاہتا ہے تو اس کو دھوکا کھانے دے۔ تو رستہ بتلا سکتا تھا، خود چل کر دکھلا سکتا تھا، تاریک اندھیری راہوں پر کچھ دیپ جلا سکتا تھا تو، کچھ آس بڑھا سکتا تھا تو، امید دلا سکتا تھا تو، یہ سب تو نے کر ڈالا ہے، یہ رستہ خوب اجالا ہے، اب جانے دے۔ جو دھوکا کھانا چاہتا ہے تو اس کو دھوکا کھانے دے۔